بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بہرام بادشاہ اور ایک چرواہے کا واقعہ پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان بہرام الملک خرج یوما للصید فانفرد ورأى صیدا فتبعه طامیا فی لحاقه حتى بعد عن اصحابه فنظر الى راع تحت شجرة فنزل عن فرسه ليبول وقال للراعي احفظ عني فرسي حتى أبول فعمد الراعي إلى العنان وكان ملبسا ذهبا كثيرا فاستقبل بهراما وأخذ سكينا وقطع طرف اللجام فرفع بهرام طرفه إليه فاستحيا وأترك يبصر إلى الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته فقام بهرام وجعل يده على عينه وقال للراعي قدم إلي فرسي فإنه دخل في عيني تراب في صافي الريح فما أقدر على فتحها فقدمه إليه فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره فقال لصاحب مراكبه طرف اللجام وهبته فلا تتهم به أحدا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہرام بادشاہ وہ نکلے ایک دن شکار کے لیے، اکیلا ہو گیا اور اس نے شکار کو دیکھا، وہ اس کے پیچھے گیا ہے لالچ کرتے ہوئے اس کو پکڑنے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک چرواہے کو درخت کے نیچے، وہ اترا ہے اپنے گھوڑے سے تاکہ پیشاب کرے، اور اس نے کہا ہے چرواہے سے حفاظت کرو تم میرے گھوڑے کی یہاں تک کہ میں پیشاب کر لوں۔ ارادہ کیا چرواہے نے لگام کا اور ملا ہوا تھا وہ کثیر سونے کے ساتھ۔ اس نے غافل پایا بہرام کو اور اس نے ایک چھری لی اور اس نے لگام کا کنارہ کاٹ لیا۔ بہرام نے اپنی آنکھ کو اٹھایا ہے اس کی طرف، اس کو شرم آئی اور اس نے جھکا لیا، وہ دیکھنے لگا زمین کی طرف، اور اس نے اپنے بیٹھنے کو لمبا کر دیا یہاں تک کہ آدمی نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ بہرام کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھنے لگا اور اس نے کہا چرواہے سے لے آؤ میرے پاس میرے گھوڑے کو، اس لیے کہ میری آنکھ میں ہوا سے ریت کے باریک ذرات چلے گئے ہیں، میں قادر نہیں ہوں آنکھیں کھولنے پر۔ وہ لے آیا ہے اس کے پاس اس کے گھوڑے کو۔ بہرام سوار ہوا اور وہ چل پڑا یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا ہے اپنے لشکر میں۔ اس نے کہا اپنے سواریوں والے نگہبان کو، لگام کا کنارہ میں نے دے دیا ہے کسی کو، تم تہمت نہ لگاؤ اس کے بارے میں کسی ایک کو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ساری حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہوگا ہم اس کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو بہرام ہے، بہرام ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، صاد یصید شکار کرنا، صید کا مطلب شکار ہے، انفرد ینفرد انفرادن اکیلے ہونا جدا ہونا، رآ یرا اس کا مطلب دیکھنا، تبع یتبع پیچھے جانا، تما یتمع اسی سے تامی اسم فاعل کا صیغہ ہے لالچ کرنا، لاحق یلحق لحاق اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، پیچھے سے کسی چیز کو پکڑنا۔ آگے دیکھیں، بعد یبعد دور ہونا، نظر ینظر اس کا مطلب دیکھنا، اور راعی یہ چرواہے کو کہتے ہیں، رعا یرعا اس کا مطلب ہوتا ہے چرانا، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، نزل ینزل نزول اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، فرس گھوڑا، بالا یبول بولن پیشاب کرنا، اور قال یقول کہنا۔ اس نے راعی یعنی چرواہے سے کیا کہا، احفظ حافظ یحفظ احفظ حفاظت کرو، انی مجھ سے فرس گھوڑا، ابولو یہ وہی ہے جو پہلے اوپر گزرا تھا، لیبولا بالا یبولو پیشاب کرنا۔ دیکھیں آمدہ یامدو بھی آتا ہے اور آمدہ یامدو بھی آتا ہے، دونوں بابوں سے آتا ہے۔ یہاں پر مراد ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ راعی پہلے گزر گیا، چرواہے کو کہتے ہیں انان لگام، اور لبس یلبس تلبیس ملا ہوا ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ وہ جو لگام تھی وہ ملی ہوئی تھی، ذہب کہتے ہیں سونے کو، کثیر زیادہ۔ استغفل یستغفل استغفال کسی کو غافل سمجھنا یا غافل پانا۔ بہرام اخذ یاخذ لینا، سکین چھری کو کہتے ہیں، قطع یقطع کاٹنا، طرف یہ کنارے کو کہتے ہیں، لجام یہ اصل میں لگام تھا، تو لگام یہ تو عجمی لفظ ہے، تو گاف چونکہ عربی میں نہیں آتا ہے تو گاف کو جیم کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو لجام بنا دیا گیا۔ آگے دیکھیں، رفع یرفع اٹھانا، بہرام طرف آنکھ کے کنارے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ آنکھ کا کنارہ ہے۔ اور استحیا اس کا مطلب ہوتا ہے حیا کرنا، شرم کرنا۔ اطرا کا یتری کو اطراق اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، بصر یبصر دیکھنا، اور اطالہ یہ جو ہے نا، اطالہ یطیل اطالتن باب اس کا آتا ہے افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، جلوس بیٹھنے کو، اخذ یاخذ پکڑنا، لینا، حاصل کرنا، مختلف معنی آتے ہیں۔ حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے دیکھیں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ راعی پہلے گزر چکا ہے، قدم قدم یقدم تقدیم اسی سے امر کا صیغہ ہے، قدم آپ لے آؤ، الیہ میری طرف، اس میں الہ حرف جر ہے اور یا ضمیر متکلم کی ہے، فرسی میرے گھوڑے کو، داخل یدخل داخل ہونا، عین آنکھ کو کہتے ہیں، تراب ریت، صافی رات کے باریک ذرات جو ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، صافی اور صافیہ، ری ہوا کو کہتے ہیں،
قدر یقدر قادر ہونا، فتح کھولنے پر، فتح یفتح کھولنا، قدم یقدم تقدیم آگے کرنا، رکیب یرکب سوار ہونا، سار یسیر چلنا سیر کرنا، اور وصلہ یصل پہنچنا، عسکر لشکر کو کہتے ہیں، مراکب یہ مرکب کی جمع ہے، سواریوں کو کہا جاتا ہے، صاحب مرکب یعنی وہ شخص جو سواریوں کے اوپر نگہبان تھا، اور طرف یہ کنارہ، لجام یہ اوپر گزر چکا ہے، لگام کو کہتے ہیں، وہب یہب اس کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، عطا کرنا، اتہام یتہم اتہام کسی کے اوپر تہمت لگانا، لا تتہم اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے، تم تہمت نہ لگاؤ کسی ایک کے اوپر۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق تھی ان الفاظ کی، یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کے خلاصے کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے اندر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بہرام بادشاہ بڑا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ ایک مرتبہ گیا ہے شکار کے لیے، تو اس کو کوئی شکار نظر آیا ہے، وہ اس شکار کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے، چلتے چلتے وہ اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا ہے۔ بہرحال وہ جنگل کے اندر چلا گیا، پھر اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، وہاں پہ اس کو ایک چرواہا ملا بہرام بادشاہ کو، تو اس نے اس چرواہے کو کہا یہ میرا گھوڑا یہاں پہ کھڑا ہے، آپ اس کا تھوڑا خیال رکھیں، میں اتنی دیر میں پیشاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اچھا، اس نے جو گھوڑے کے اوپر جو اس کی لگام اور جو اس کی زین تھی وہ سونے کی بنی تھی، اس میں سونا بہت زیادہ تھا۔ اب وہ جو چرواہا تھا، اس چرواہے نے جب وہ دیکھا کہ اس کی تو لگام کے اوپر بہت زیادہ سونا چڑھا ہوا ہے، اس نے پھر بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ پیشاب کر رہا ہے، تو بادشاہ کی توجہ دوسری طرف جب اس نے پائی ہے تو اس کے پاس کوئی چھری تھی، اس نے چھری سے لگام کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ کاٹ لیا کہ سونا ہے، سونا میں بیچ کے اپنا کام اسے کر لوں گا، میرے کام آ جائے گا۔ تو بادشاہ جو تھا جس وقت وہ پیشاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس وقت آنکھوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ والا کام کر رہا ہے کہ میرے جو زین کا ٹکڑا ہے اس کو کاٹ کے چوری کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے بجائے اس کے کہ اس کو پکڑتا اور اس کو قابو کرتا، بادشاہ کو شرم آئی اور بادشاہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اس نے جان بوجھ کے جو اپنا بیٹھنا تھا اس کو لمبا کر دیا، مطلب کافی دیر سے اٹھا ہے، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا ہے تو پھر آنکھوں کو اس طریقے سے ملتے ملتے بادشاہ کھڑا ہوا، اور نہ بادشاہ نے پھر اس کو یہ کہا کہ میری آنکھ کے اندر کو ریت کے ذرات چلے گئے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تم گھوڑا میرے پاس لے آؤ۔ تو مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ اس کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں نے تمہاری جو حرکت ہے چوری کی، یہ والی میں نے حرکت نہیں دیکھی ہے، حالانکہ بادشاہ نے دیکھ لی تھی۔ تو بہرحال چرواہا جو تھا وہ گھوڑے کو لے کر آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ جو آنکھوں کو اسی طریقے سے ملتا ملتا گھوڑے کے اوپر سوار ہوا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور وہ اپنے لشکر میں چلا گیا ہے، اور لشکر میں جانے کے بعد جو بادشاہ کی جو سواریوں کا جو نگہبان تھا، جو دربان تھا، جو سواریوں کا خیال رکھتا تھا، تو بادشاہ نے اس کو کہا ہے، جو اس کا مینیجر تھا، کہ دیکھو یہ جو اس لگام کا جو ٹکڑا ہے نا، اب اس کے بارے میں کسی کے اوپر الزام نہ لگانا کہ لگام کا ٹکڑا کس نے چوری کر لیا ہے، چوری نہیں ہوا ہے، میں نے ویسے ہی کسی کو ہدیہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت کا خلاصہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ دیکھیں اس حکایت سے سبق تو یہ ملتا ہے کہ پہلا سبق تو اس میں سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ رہے، اکیلا اور جدا نہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں بادشاہ تھا، اکیلے اور جدا ہو کے چلا گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا تو اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اس کو گھوڑے کی حفاظت بھی نہ کرنی پڑتی۔ ایک تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کے حوالے سے محتاط رہے اور اپنی چیزوں کی طرف مکمل توجہ رکھے۔ جو غافل بندہ ہوتا ہے، غافل بندے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بادشاہ تھا، بادشاہ اپنی چیزوں کے حوالے سے، اپنے گھوڑے کے حوالے سے، زین کے حوالے سے بالکل الرٹ تھا۔ اس نے ویسے ہی نہیں کہ میں پیشاب کر رہا ہوں تو میں اپنے گھوڑے کو ایسے ہی چھوڑ کے میں پیشاب کرنے لگ جاؤں، گھوڑا کہیں باہر بھاگ جائے۔ اس نے انتظار کیا، جب اس کو کوئی بندہ ملا ہے اس نے اس بندے کے حوالے کیا کہ تم میرے گھوڑے کی نگہبانی کرو، نگہداشت کرو، میں پھر یہ اپنی قضائے حاجت پوری کر لیتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، جب اس نے گھوڑے کو چرواہے کے حوالے کر دیا تو پھر اس کے بعد بھی وہ غافل نہیں ہوا، بلکہ وہ مکمل اپنی چیز کے حوالے سے جو بادشاہ ہے وہ فکر مند رہا اور وہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب انسان کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیتا ہے، بالخصوص جو باس ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، تو جو ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی پھر نگہداشت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی فکر نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، تو پھر وہ کام کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو اس لیے کام جب آپ کا ہے تو آپ کو خود ہی نگہداشت بھی خود ہی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے بادشاہ نے بھی ایسے کیا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ اس نے ایک لالچ کی۔ اب جو چرواہا تھا اس نے بادشاہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ بادشاہ نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے قیمتی گھوڑا اور قیمتی لگام جس میں سونا لگا ہوا تھا اس کے حوالے کی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اعتماد پر پورا اترتا، لیکن اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اس لیے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر اعتماد کر کے کوئی قیمتی چیز آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کی چیز صحیح سلامت اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھی، بادشاہ نے اس کی حرکت پکڑ لی تھی، لیکن بادشاہ کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے، پتہ نہیں اس کے پاس گزارے لائق بھی خرچہ ہے یا خرچہ نہیں ہے، تو بادشاہ نے جان بوجھ کر اسے چشم پوشی کی۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو بامروت ہونا چاہیے،
چھوٹے موٹے نقصان کے اوپر بہت زیادہ وویلا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی آپ کا نقصان پہنچا دیتا ہے تو حتی الامکان کوشش کریں آپ اس کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ کریں۔ لیکن کوئی بڑا معاملہ ہو تو آپ اسے پکڑ بھی سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ بادشاہ نے سوچا کہ میں تو بادشاہ ہوں، یہ تو ایک غریب چرواہا ہے، تو پتہ نہیں یہ اس کی کیا مالی حالات ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کا جو قیمتی زین کا وہ ٹکڑا وہ کاٹ کے لے کر جا رہا تھا، تو بادشاہ نے جان بوجھ کر اس سے چشم پوشی کی۔ پھر اس کے اوپر یہ والی بات ظاہر نہ ہو کہ میں نے تمہاری حرکت پکڑ لی ہے۔ بادشاہ نے پھر بہانہ بنایا کہ میری آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، تاکہ اس کو یہ لگے کہ بادشاہ نے تو میری حرکت دیکھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان کی مروت اور اچھے اخلاق یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی موقع ملے اپنے اچھے اخلاق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرے۔ پھر اس کے بعد جب آگے دیکھیں، جب بادشاہ اپنے لشکر میں پہنچا ہے تو پھر بادشاہ نے یہ نہیں کہ وہ پیچھے سے اپنے لشکری بھیج کے اس چرواہے کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے۔ بس بادشاہ نے کیا کیا، بس ٹھیک ہے، اس نے جو چیز لے لی ہے بس ٹھیک ہے، اسی کو ہبہ کر دیا ہے، ہدیہ کر دی ہے، اور اپنے لشکریوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ اگر تم لگام کا کوئی ٹکڑا دیکھتے ہو کسی کے پاس تو اس کو تم پکڑو نہ، چوری کا الزام نہ لگاؤ، وہ میں نے ہی کسی کو گفٹ کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھے اخلاق تھے جو بادشاہ میں، بہرام بادشاہ ویسے ہی بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اس بادشاہ کا جو تذکرہ ہے وہ گلستان کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ گلستان کا بھی اسی طریقے سے ترجمہ اور تشریح ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس حکایت ہے، اس حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ملنے والے سبق ہیں وہ یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اسی حکایت کی ہم ترکیب کریں گے۔